بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ عید الفطر کے موقع پر مدینہ طیبہ سے ہیلتھ ڈائری دیکھنے والوں میں سے اکثریت نے عید کی نماز اور منظر کا ذکر نہ کرنے کا شکوہ کیا، جبکہ ہیلتھ ڈائری چاند رات کو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ بہرحال مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے زائرین کی تعداد نماز عید میں 1 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ نماز فجر سے چند منٹ قبل باران رحمت نمازیوں کا اجتماع مسجد نبی کے احاطے سے باہر میلوں تک پھیلا ہوا تھا، جہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسپیکروں کی آواز نہ آنے کے باعث مکبرین کی تکبیروں سے دور نمازیوں کی نماز میں نہ صرف کافی خلل واقع ہوا، بلکہ پہلی بار دیکھا گیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے عید کی نماز کی فضائی نگرانی بھی کی گئی۔ تو نماز عید مکمل ہوتے ہی مدینہ طیبہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش نے نمازیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تاہم تھوڑی دیر بعد ہی بارش تھم گئی اور موسم سہانا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ عید کے دوسرے روز پاکستانی بایو انجینئر ولید اقبال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے بڑے آپریشن کے بعد نماز عشاء کے بعد ملاقات ہوئی۔ ان کی عیادت کی۔ وہ اپنے والد انجینئر محمد اقبال قائم خانی کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں عید منا کر عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے آئندہ روز روانہ ہونے والے تھے۔ ان کے سرجری کے ٹانکوں کے ساتھ وہ ویل چیئر پر اپنی فیملی کے ہمراہ مدینے میں عید منانے کے ساتھ اپنی صحت کے حوالے سے بہت پر امید اور مطمئن بھی تھے اور خوش بھی تھے، اور بارگاہ الہیہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے مزید طلبگار بھی تھے۔ خبر سے آئے ہوئے مریض بایو انجینئر ولید اقبال سے حال احوال کے علاوہ ان سے میں نے اپنے حق میں دعا بھی کروائی، کیونکہ وہ مریض بھی تھے، اور مریض کی دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت جلد اور پہلے قبول اور مقبول ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے عمرے کے مسافر بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ لی گئی فوٹیج پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستانی بایو انجینئر ولید اقبال کی فوٹیج ہنستی مسکراتی آپ نے دیکھی۔ یہ تصویر اور فوٹیج 8 گھنٹے کے طویل پیچیدہ آپریشن کے بعد کی ہے۔ اللہ اس مسیحا کو جو خود فی الحال مریض ہو گیا ہے، اسے اپنے والدین کو عمرہ کرانے کی میزبانی کے طفیل جلد صحت کاملہ اور عاجلہ سے معمور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت تک جن دیکھنے والوں نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ دنیا بھر کی صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پاکستان میں صدر مملکت آصف علی زرداری کو عید کے روز طبیعت کی خرابی کی بنا پر خصوصی پرواز کے ذریعے نواب شاہ سے کراچی میں ان کے مشیر صحت اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کے ذاتی نجی اسپتال ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی کے مین کیمپس کلفٹن میں انہیں داخل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہیں، اور وہاں سے انہیں دبئی منتقل کرنے کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں کورونا ہو گیا ہے۔
یہاں عوام اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ بلاول سمیت پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اپنے سرکاری محکمہ صحت کے اسپتالوں کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو تو اپنے اسپتالوں میں مفت علاج معالجے کی دعوت اور اپنے صحت کے نظام کا چرچا کرتے تو نہ تھکتی ہیں، لیکن اب صدر مملکت کے معالجین انہیں مثالی نظام صحت کی موجودگی کے باوجود دبئی علاج کے لیے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ جواب تو ان کے معالجین کو عوام کو دینا اور بتانا ہے۔ جبکہ سندھ میں محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران نے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے زندہ بیٹے کو سندھ ہائی کورٹ سکھر برانچ کے سامنے مردہ قرار دینے کا حیرت انگیز سنگین اقدام کر ڈالا۔ سیکریٹری صحت اور ڈی جی ہیلتھ نے مذکورہ رپورٹ جمع کرا دی۔ ڈاکٹر لیاقت علی شاہ نے ضلعی صحت افسر کی حیثیت سے 161 ملازمین کو محکمہ صحت میں بھرتی کیا تھا، جس پر سندھ ہائی کورٹ سکھر برانچ نے تحقیقاتی رپورٹ طلب کی تھی، جس پر ایمانداری اور گڈ گورننس کی دعوے دار حکمرانوں کی حمایت پر محکمہ صحت سندھ کی انتظامیہ نے سرکاری رپورٹ میں زندہ افسر کو مردہ قرار دے کر ایک اور بھیانک جرم کر کے حکومتی دعوے کو بھی قومی سطح اور عالمی سطح پر ہوا میں اڑا کر محکمہ صحت سندھ کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے، جس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔